اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلى على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صلوات على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. قرآن محترم، گفتگو کے لیے آج جو موضوع رکھا گیا تھا وہ ماہ مبارک رجب کے عنوان سے، اور اسی کی ذیل کے اندر 2-3 باتیں، اکثر باتیں آپ نے یقینی طور پر سنی ہوئی ہوگی. 2-3 روایتیں ہیں جو تفصیلی روایتیں ہیں، جو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ ماہ مبارک رجب کے اعمال کے اعتبار سے اور ماہ مبارک رجب کی خصوصیات کے اعتبار سے ہماری معرفت کے اندر کچھ اضافہ ہو سکے. قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36. مہینوں کی جو تعداد ہے اس کے اعتبار سے بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ یہ مہینوں کی تعداد کب رکھی گئی، کیسے رکھی گئی. خود قرآن کریم اس کو ایڈریس کرتا ہے سورہ مبارکہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور تعداد مہینوں کی، عند اللہ خدا کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 شہرا 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں اس کو لکھا گیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے محترم ہیں، احترام والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی مستحکم دین ہے. قرآن کریم کی ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک باطنی تفسیر ہے. یقینی طور پر ظاہر کے اعتبار سے انسان بے شمار مطالب لے سکتا ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے جو حقیقی بات ہے وہ ائمہ طاہرین کے در سے ملے گی، کسی اور مقام سے نہیں ملے گی. تو جو ظاہری تفسیر ہے وہ ہماری جس کو کہتے ہیں تشنگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں 4 مہینے محترم ہیں، جو ظاہری تفسیر ہے. اور اس اعتبار سے بھی منطبق ہو جاتی ہے کہ آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت کے اندر کچھ مہینے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر فساد نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر جنگیں نہیں کی جاتی تھی. اگر فرض کیجئے کوئی جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور یہ مہینہ داخل ہو جاتا تھا تو ان کو روک کر جنگوں کو روک دیا جاتا تھا کہ اب اس کے ختم ہونے کے بعد جو اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا
یا اس وقت کم سے کم ان تمام چیزوں کو پوسٹپون کر دیا جائے گا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اگر اس آیت کی ظاہری تطبیق کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12 میں سے 4 محترم ہے، وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، 4 ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کی حرمت ہے۔ اب وہ 4 کون سے ہیں؟ ان 4 مہینوں کے اندر جو سب سے پہلا مہینہ ہے وہ ہے ماہ مبارک رجب، دوسرا مہینہ ہے ماہ مبارک ذی قعدہ، تیسرا مہینہ ہے ماہ مبارک ذی الحجہ، اور چوتھا مہینہ ہے ماہ مبارک محرم۔ اور اسی چیز کو دلیل بنایا تھا ہمارے 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، کہ جب ریان بن شبیب کی جو روایت آپ اکثر و بیشتر ماہ محرم کے ابتدا کے اندر سنتے ہیں کہ جب ریان آئے، داخل ہوئے مولا کے پاس، پہلی محرم کا دن تھا، مولا کے گھر میں آوازیں سنی، گریہ و زاری کی، اور جب مولا کے پاس ملاقات کی ہے تو مولا نے سوال کیا کہ اے ریان کون سا مہینہ ہے؟ کہا مولا محرم کا مہینہ ہے، پہلا دن ہے۔ اس وقت مولا نے بے شمار باتیں کی جو ہمارے ہاں مشہور بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، اور حق یہ ہے کہ ماہ محرم سے پہلے بھی ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے کہ ریان اگر رونا چاہتے ہو تو حق ہے کہ حسین ابن علی پر گریہ کیا جائے، اور بے شمار باتیں اس روایت کے اندر موجود تھی۔ اسی کے اندر امام نے اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ اے ریان، یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جن میں اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں سے جنگ نہیں کی جاتی تھی، قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ کیا زمانہ ہے کہ میرے جد کو محرم کے مہینے کے اندر ذبح کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو 4 مہینے ہیں کہ جن کا ایک احترام قبل از اسلام بھی تھا، ایک ماہ مبارک رجب، ایک ماہ مبارک ذی قعدہ، ماہ مبارک ذی الحجہ، اور ماہ مبارک محرم۔ یہ تو ایک ظاہری تفسیر ہو گئی اس آیت کا ایک ٹکڑا۔ دوسرا ٹکڑا جس کی وضاحت خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی کہ جب امام کی خدمت میں کوئی شخص آئے اور ایک مرتبہ آ کر سوال کیا کہ مولا اس آیت سے مراد کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری تفسیر اور ایک باطنی تفسیر۔ قرآن کے 70 بواطن ہیں بعض روایت کی بنیاد پر، ایک ایک آیت کی 70 تفاسیر موجود ہے، اور در اہل بیت سے مختلف تفسیریں ہمیں ملی ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو مطلب ہے اس کا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 سے مراد آیا یہ مہینوں کی تعداد ہے یا مہینوں کے علاوہ پروردگار عالم کچھ بتانا چاہتا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 محترم ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی مستحکم ترین دین ہے۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے اس عنوان سے کہ یہ 12 مہینے مستحکم ترین دین ہے، اس کو کس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے۔ ایک تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ان 12 مہینوں کے اندر تمام ائمہ تحریر کی مخصوصیاں ہیں، ولادت ہے، شہادت ہے، اس کے ذریعے سے دین ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تعبیر یہ کی جا سکتی ہے، لیکن دل و دماغ کو تسلی نہیں ہوتی کہ آیا یہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے۔ تو امام کے پاس آ کر سوال کیا، امام نے فرمایا کہ اب جو مطالب علماء نے لکھے ہیں ان کا صرف خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ اس امام کے مطلب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں، کہ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا ابھی دن رات کا تصور موجود نہیں تھا۔ مہینے کا تصور کب متحقق ہوتا ہے؟ کہ جب دن اور رات مل کر ایک دن پورا وجود میں آئے، 24 گھنٹے وجود کے اندر آئیں، اور اس طرح کے 30 دن گزر جائیں تو پھر مہینے کا وجود تصور کے اندر آتا ہے۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت دن اور رات کا تصور اس عنوان سے موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہینے کی بات کی جا رہی ہے تو ابھی دن رات کا تصور ہی موجود نہیں، تو پھر مہینے کی بات کس عنوان سے ہے؟ اب سمجھانے کی کوشش کی علماء نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کچھ اور بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مہینے اور دن اس کی تعبیر کچھ اور ہے، یہ 12 کچھ اور ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے تعبیر کی کہ شہر کا ایک معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عالم۔ تو اگر اب اس اعتبار سے تطبیق کیا جائے تو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ ان عدت الشہور، یعنی عالموں کی تعداد پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب سے زمین و آسمان خلق کیا 12 ہی عالم تھے جو اس وقت سے تھے کہ جب پروردگار عالم نے خلقت آسمان و زمین کو رکھا تھا۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان میں 4 محترم تھے، یعنی 12 ایسے عالم۔ کون؟ جب امام سے پوچھا کہ مولا یہ 12 کون تھے؟ فرمایا کہ ہم ائمہ طاہرین کی ذوات اقدس وہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے کہ
کہ 12 کی تعداد 12 ائمہ کی تعداد ہے جو ہدایت کا مرکز ہے. ومنہا اربعۃ ہو، ان میں 4 محترم ہیں. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ 12 میں سے 12 اماموں میں سے 4 کس کو محترم قرار دیا گیا؟ اب یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ فلاں محترم نہیں ہے فلاں محترم ہیں. یہاں پر ایک خاص تعبیر استعمال کی گئی کہ ان 12 میں سے بھی 4 محترم ہیں. جب امام سے پوچھا گیا مولا وہ 4 کون ہے؟ کہ وہ 4 وہ ہیں کہ جن کے نام علی کے نام سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ خود خدا کا نام علی ہے. لہٰذا 4 ائمہ کہ جن کے نام علی سے شروع ہوتے ہیں. ومنہا اربعۃ حرم، یہ 4 محترم ہیں ان 12 میں، ان کا خاص ایک احترام ہے. یعنی علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ الرضا، علی ابن محمد الحادی، جن کی آج ولادت کا دن بھی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد کا. پھر جو آیت کا الگ ٹکڑا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ باقاعدہ طور پر دلیل بنتی ہے کہ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم ترین دین ہے. اگر ان 12 سے متمسک رہو گے تو دین پر باقی بھی رہو گے اور دین کے ساتھ متمسک بھی رہو گے. اگر ان 12 سے دور ہو گئے یا ان 12 کے علاوہ کسی اور کا اضافہ کر دیا تو در حقیقت گمراہی کے دلدل کے اندر چلے جاؤ گے. اب ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے جو آیت کا ظاہری پہلو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینوں کا خاص احترام ہے، جس میں ابتدا ہے ماہ مبارک رجب سے. ماہ مبارک رجب کی مخصوصیوں کے اعتبار سے یقینی طور پر یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہوں گی کہ ماہ مبارک رجب کے اندر کس کی ولادت ہے، کس کی شہادت ہے، کون کون سے خاص ایام ہیں. ائمہ طاہرین کی ولادتیں بھی ہیں، ائمہ طاہرین کی شہادتوں کے ایام بھی اس کے اندر خاص طور پر موجود ہیں، اور بہت سارے اہم اوکیزنز اس ماہ مبارک کے اندر موجود ہیں. خصوصی طور پر امیر کائنات کی ولادت ماہ مبارک رجب کے اندر 13 رجب کا دن خانہ خدا کے اندر امیر کائنات کی ولادت کا دن، اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ترین جو دن ہے وہ ہے یوم مبعث 27 رجب کا دن، جب پیغمبر گویا اعلان رسالت کرنے ظاہری اعتبار سے جب مبعوث برسالت ہوئے. امام علی نقی کے ہی جملوں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ماہ مبارک رجب کے 2-3 جو اہم ترین اعمال ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد پر. اس مہینے کا ایک اہم ترین عمل ہے ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھنا. اور امام سے ہی آ کر سوال کیا گیا اور امام نے پورے سال کے اندر جو اہم ترین روزوں کی فہرست ہے وہ بتلائی. 4 روزے ہیں. مشہور و معروف روایت کہ جب امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے آ کر سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ 4 روزے ہیں جو پورے سال کے اندر رکھے جانے چاہیے، اور اسی سے دلائل بنتے ہیں بہت سارے مستحب روزوں کے اعتبار سے. امام نے فرمایا کہ پہلا روزہ جو رکھنا چاہیے، جس کی خاص ایک تاکید ہے، وہ ہے 17 ربیع الاول کا روزہ کہ جس دن پیغمبر خدا کی ولادت ہوئی. دوسرا روزہ پہلا روزہ 17 ربیع الاول کا روزہ. دوسرا روزہ فرمایا 27 رجب کا روزہ یوم مبعث کا روزہ. تیسرا روزہ 25ویں ذی قعدہ یعنی یوم دہو الارض اس کا روزہ. اور پھر فرمایا چوتھا روزہ جو ہے وہ ہے یوم غدیر کا روزہ کہ جب پروردگار عالم نے نعمتوں کو تمام کیا اور خدا اس دین سے راضی ہوا. تو روزے کے اعتبار سے ایک روایت جو امام معصوم نے ہم تک پہنچائی. اب اس ماہ مبارک کی اگر ہم اعمال کے اعتبار سے ایک فہرست کو بنانا چاہیں تو خاص طور پر جو 3 واضح ترین چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کے علم کے اندر ہیں، صرف ایک تکرار ہے، ایک گویا ریپیٹیشن ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم متوجہ رہیں مسلسل ان چیزوں کی جانب کہ 3 چیزیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر خاص طور پر فوکس کی گئی کہ انسان متوجہ رہے اس کی جانب. پہلی چیز ماہ مبارک کا روزہ، جس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. دوسری چیز، اس ماہ مبارک کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار استغفار اور توبہ کرنا، خداوند متعال سے طلب مغفرت کرنا، پروردگار عالم سے آتش جہنم سے آزادی کو طلب کرنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار اس انداز سے جانا کہ پروردگار اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے. لہٰذا جو دعائیں ملتی ہیں وہ آپ پڑھتے بھی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ پروردگار اس ماہ مبارک رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. در حقیقت ایک تیاری ہے جو پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کے لیے سٹارٹ کرا رہا ہے کہ ماہ مبارک رجب کو گزارو، ماہ مبارک رجب سے ماہ مبارک شعبان کی طرف جاؤ، ماہ مبارک شعبان سے ماہ مبارک رمضان کی طرف جاؤ. اب یہاں پر جو سیکوینس بھی نظر آتا ہے، اگر آپ
روایتوں کے جملے اٹھا کر دیکھیں تو اس مہینے کو خدا کا مہینہ بھی قرار دیا گیا، اور بعض علماء اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ مہینہ امیر کائنات کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر امیر کائنات کی ولادت ہے۔ دونوں ترتیبیں روایتوں کے اعتبار سے نظر آتی ہیں کہ معصوم کا جملہ ہے کہ یہ مہینہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اعتبار سے خاص طور پر روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے جملہ ملتا ہے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے یا خود پروردگار عالم کا مہینہ ہے۔ تو تین ترتیبیں اس عنوان سے ملتی ہیں۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ رجب خدا کا مہینہ، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ۔ ایک ترتیب اس عنوان سے ملتی ہے کہ رجب امیر کائنات کا مہینہ، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ، اور رمضان پروردگار کا مہینہ۔ تو تینوں ترتیبوں کو اگر آپ الٹ پلٹ کر بھی اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک خوبصورت تعبیر بنتی ہے جو خطبہ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اکثر اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ در حقیقت دونوں طرف سے پروردگار عالم نے پیغام دیا کہ اگر پروردگار تک پہنچنا ہے تو بیچ میں اگر کوئی واسطہ ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے۔ اور اگر پیغمبر کے در تک پہنچنا ہے تو وہ حتماً وہ در ہے کہ جو امیر کائنات کا در ہے، یعنی در حقیقت اگر پیغمبر تک پہنچنا ہے تو علی کے در پر پہنچو، اور جب پیغمبر کے در پہ پہنچو گے تو خدا کے در پر پہنچو گے۔ اگر مہینوں کی ترتیب سے دیکھا جائے، رجب پیغمبر خدا کا مہینہ نہیں بلکہ امیر کائنات کا مہینہ، شعبان پیغمبر خدا کا مہینہ، رمضان خدا کا مہینہ، یعنی ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے در علی ابن ابی طالب پر آئے، پھر در علی ابن ابی طالب کے در سے پیغمبر خدا کے در پر جائے، اور پیغمبر خدا کے در سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے۔ تو ایک سیکوینس اس عنوان سے روایتوں کے اندر نظر آتا ہے۔ تو پہلی چیز جو اس مہینے کے اندر ہے وہ ماہ مبارک کا روزہ، دوسری چیز استغفار۔ اب استغفار کے اعتبار سے خاص طور پر باقاعدہ طور پر روایتوں کے خاص ٹکڑے موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ انسان متوجہ رہے اس مہینے کے اندر اور خداوند متعال کی بارگاہ میں بار بار استغفار کرتا رہے۔ اور اس حوالے سے روایتیں باقاعدہ طور پر موجود ہیں کہ معصومین کے جملوں کے اندر ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر، اب یہ روایت معصوم سے وارد ہوئی ہے کہ ماہ مبارک کے رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ، یعنی صبح بھی اور شام کو بھی۔ اب اس وہی بات ہے کہ انسان کوشش کرے جب اس سے موقع ملے، پروردگار عالم نے ہر طرح کی اپرچونٹیز اس کے لیے رکھی ہوئی اس ماہ مبارک کے اندر، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان ان چیزوں کو اپنی عادت کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر لا سکتا ہے، اور اس کو پرولونگ کر کے پورے سال تک اپنی ایک عادت بنا سکتا ہے۔ کہ روایت کے جملے کے جو شخص ماہ مبارک رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے اور پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے، اور اگر اس مہینے کے اندر اس سے قضا آ جائے، خداوند متعال کی بارگاہ میں چلا جائے، تو پروردگار اس مہینے کی برکت کی وجہ سے نہ فقط اس سے راضی ہوگا بلکہ آتش جہنم بھی اسے نہ چھوئے گی، پروردگار آتش جہنم کو اس پر حرام قرار دے دے گا۔ اسی طریقے سے رجب کے پورے مہینے کے اندر ایک خاص تسبیح وارد ہوئی ہے جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی تحریر ہے کہ استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ پورے مہینے کے اندر اگر 1000 مرتبہ پڑھ لے، یعنی اگر 30 دن ہیں تو 30 دن کے اعتبار سے اگر روزانہ کی بنیاد پر بھی وہ ترتیب بنا لے 30 مرتبہ ہی پڑھنے کی، تو کم سے کم 900 مرتبہ تو اسی انداز سے ہو جاتا ہے۔ ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لے 1000 مرتبہ اگر پورے مہینے کے اندر ایک مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار عالم اسے بخشش عطا کرے گا۔ اس طرح کی روایتوں کے جملے موجود ہیں۔ پھر اسی عنوان سے ایک اور جملہ جو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کے رجب کے اندر استغفار پڑھتا رہتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے، اور یہ مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور اس مغفرت کو ایک تعبیر جو پیغمبر نے ایک واقعے کے اندر استعمال کی ہے، کتب تواریخ کے اندر ایک جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے، بہار الانوار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور قبرستان قریب تھا، قبرستان کے پاس سے پیغمبر گزرے، اور جب مقبرہ قریب آیا پیغمبر چلتے چلتے رک گئے، اور جب رکے تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے اس جگہ پر رکنے کی وجہ کیا ہے، ان قبور کے پاس اس مقبرے کے پاس آپ کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ جب پیغمبر کی جانب اس نے دیکھا فبکا رسول اللہ، پیغمبر رونے لگے، بکاء شدیدہ، شدت کے ساتھ پیغمبر نے گریہ کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم نے پیغمبر کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی گریہ کرنے لگے۔
ابھی ہم رونے سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے جملہ فرمایا، جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا اس کا نام ہے ثوبان، کہ پیغمبر نے فرمایا یا ثوبان ہؤلاء یعذبون فی قبورہم، پروردگار عالم ان لوگوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے اور میں ان کے گریہ و زاری کو سن رہا ہوں، لہذا مجھے بھی گریہ ہو رہا ہے۔ اب پروردگار عالم نے ان کے اوپر رحم کر دیا ہے، میں نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے کہ پروردگار ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے۔ پھر پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، فرمایا فَلَوْ صَامُوا هَؤُلَاءِ ایام رجب وقاموا فیہا ما عذبوا فی قبورہم، اگر ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ماہ مبارک رجب کے اندر روزے رکھے ہوتے اور قیام کیا ہوتا تو پروردگار عالم اس عذاب سے بھی ان کو نجات دیتا ہے، اس عذاب کے اندر بھی ان کو گرفتار نہ کرتا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزے نہ رکھنے والا عذاب میں گرفتار ہوگا، یعنی کچھ بہت سارے عذاب ایسے ہوں گے جو انسان کے لیے لکھے گئے ہوں گے، لیکن ماہ مبارک رجب کی عبادت، ماہ مبارک رجب کے روزوں اور ماہ مبارک رجب کے قیام کے سبب پروردگار عالم اس عذاب کو بھی دور کر دے گا کہ جو عذاب اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ پھر معصوم نے 2-3 اور جملے فرمائے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے اور اس کا مقصد پروردگار عالم کی ذات کی خوشنودی ہوتا ہے تو پروردگار عالم 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتا ہے۔ دن کو روزے رکھنے والا قرار دیتا ہے، رات کو عبادت کرنے والا قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص دن میں روزے رکھے رات میں قیام کریں تو پروردگار عالم اسے ویسا اجر دے گا جیسے اس نے 1000 حج اور 1000 عمرہ کو انجام دیا۔ تو یہ وہ روایت ہے جو خاص طور پر اس عنوان سے ملتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر انسان کوشش کرے خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی۔ دوسری چیز ہم نے بتایا آپ کے سامنے استغفار۔ تیسری چیز اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ دینا، خاص طور پر تاکید ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر انسان کوشش کرے اور اپنے مال میں سے خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر خرچ کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں خوشنودی کے لیے پروردگار کی اس عمل کو انجام دے کہ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ عمومی طور پر ماہ مبارک رجب کے علاوہ بھی اس کی خاص تاکید موجود ہے۔ اب ہم آئیں اس موضوع کی طرف کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھنے کی جو باتیں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے روایتوں کے اندر کیا چیزیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ماہ مبارک رجب کا روزہ جو ہے، ابتدا کے اعتبار سے آپ نے روایتیں سنی ہیں، بہت ساری چیزیں شیئر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھی ہوں گی، بے شمار روایتیں موجود ہیں اور کتب تواریخ باقاعدہ بھری پڑی ہے۔ ایک پوری کتاب ہے باقاعدہ طور پر شہور ثلاثہ کے اعتبار سے، 3 مہینوں کے اعتبار سے، ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان، فضائل اشہر ثلاثہ، ایک کتاب موجود ہے، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے اگرچہ کہ عربی کے اندر ہے۔ اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو باقاعدہ طور پر رجب کے اعتبار سے روایتیں موجود ہیں، شعبان کے اعتبار سے روایتیں موجود ہیں اور پھر ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بھی روایتیں موجود ہیں۔ ماہ رجب کے اعتبار سے صرف روزہ رکھنا، اتنی تاکید ہے کہ شوق دلایا گیا ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ استغفار، طلب مغفرت، آتش جہنم سے آزادی اور روزہ، یہ 2 چیزوں پر خاص طور پر تاکید ہے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو یوں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ماہ مبارک رجب کی دعا ہے جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی آپ کے سامنے واضح ہے، پورا ایک پیغام ہے اور در حقیقت انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان خدا سے مانگتا ہے، کس انداز سے مانگتا ہے، پروردگار کتنا دیتا ہے، انسان خدا کو کتنا دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے لیکن اس کے باوجود انسان جو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کی عطا کے مقابلے کے اندر صفر ہے، یعنی وہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کے بدلے میں اسے کچھ مل سکتا ہو۔ یہ پروردگار عالم کی عطا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اتنا عطا کیا۔ یعنی جو دعاؤں کے جملے ہیں، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، مشہور دعا ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اے وہ پروردگار کہ جو ہماری امید ہے ہر بھلائی کے اندر، وآمنوا سخطہ عند کل شر، ہر پریشانی کے اندر اگر ہم امان چاہتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو جملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ترین جملہ ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے پروردگار جو کثیر عطا کرتا ہے قلیل کے بدلے میں، یعنی ہم جو دے رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، نہ وہ عمل کے اعتبار سے مکمل ہے، محکم ہے، نہ وہ خلوص کے اعتبار سے محکم ہے، مکمل ہے، نہ
وہ کرائٹیریا کے اعتبار سے جو خدا چاہتا ہے اس کے اعتبار سے مکمل ہے۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ہم تو پروردگار کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، پروردگار تو وہ ہے جو کثیر عطا کرتا ہے، کس کے بدلے میں؟ قلیل کے بدلے میں۔ یعنی انسان اس بات کو سوچے کہ اگر خداوند متعال نے یہ پیمانہ رکھا ہوتا ہے کہ جتنا دو گے اس کے اعتبار سے ہی ملے گا، تو انسان کہاں پر جا کر اسٹینڈ کر رہا ہوتا، نہ یہ نعمتیں ہوتی، نہ یہ آسائشیں ہوتی۔ در حقیقت چونکہ بے نیاز ذات ہے، اسے ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا بھی دو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور معصومین کی روایت کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں دعا افتتاح کے اندر یا مختلف دعاؤں کے اندر جو جملے ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ پروردگار ہم تجھ سے تیرے قلیل کا سوال کرتے ہیں، تیرا قلیل ہمارے لیے کثیر کے برابر ہے۔ تو اے میرے پروردگار تو وہ ہے جو ہمیں کثیر عطا کرتا ہے قلیل کے بدلے میں، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے۔ چوتھے امام کی دعا ہے اللہم انی اسألک ما لا استحقہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جس کا میں استحقاق نہیں رکھتا، میں قابل ہی نہیں کہ مجھے یہ چیز عطا کیا جائے، اس کے باوجود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو پروردگار وہ ہے جو قلیل کے بدلے میں کثیر دے رہا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ آ کر سوال کیا اس عنوان سے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں جو تصور موجود ہے، اور بہرحال چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو، ایک تصور ہمارے یہاں شارٹ کٹ کا تصور ہر جگہ پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ جو عبادتوں کا ہمارا ایک محور ہے، عبادتوں کا ایک تصور جس کو امام معصوم نے بھی ایڈریس کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو تاجروں والی عبادت ہے، تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو تاجروں والی عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی جب تک پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں کنفرمیشن نہ ملے کہ کچھ ملنے والا ہے، اس وقت تک شاید ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کما حق کہو خداوند متعال کی بارگاہ میں انداز سے جائے۔ یہ جو روش ہے یہ فقط اولیاء خدا یا ائمہ طاہرین کے اندر ہی نظر آتی ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اس لیے عبادت کی کہ میں نے خدا کو لائق عبادت جانا، ورنہ اکثر ایسے ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرنے والے ہیں ہم جیسے، یا جنت کی لالچ کے اندر یا کسی ثواب کی خاطر جو ہے وہ عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ بالکل عین فطرت ہے۔ اس لیے معصوم نے اس کو ایڈریس کیا۔ اگر واقعاً اتنا امپورٹنٹ ہوتا کہ انسان ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر عبادت کرے تو امام کہتے کہ نہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہیں، نہ کرو، اسی طرح عبادت کرنی جیسے خدا کو لائق عبادت جان کر عبادت کرنی۔ امام نے کہا کہ 3 طرح کے طبقے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو پیغمبر خدا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ پیغمبر خدا کے پاس آ کر سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، گویا شارٹ کٹ۔ اچھا، شارٹ کٹ، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ واجبات کے اندر کہیں پر بھی آپ کو کوئی شارٹ کٹ نہیں ملے گا، مستحبات کے اندر بے شمار شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ در حقیقت ماہ مبارک رجب کی یہ جو عبادتیں ہیں یہ کسی شارٹ کٹ سے تو کم نہیں ہیں، یہ بونس سے تو کم نہیں ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی عبادت کرے اور اس کے بدلے میں پروردگار عالم بے شمار اسے عطا کرے۔ تو پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور پیغمبر سے آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں جو ہے خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ بہت کم بھیجوں اور خدا مجھے بے شمار عطا کرے۔ اب اگر واجبات کی بات ہوتی یا مستحبات کی بات ہوتی، مستحبات کی بات ہوتی تو بہت ساری بات ہو سکتی تھی۔ اب یہ شخص آیا سیریس نوٹ کے اوپر پیغمبر سے سوال کر رہا ہے سیریسلی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ، یعنی کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ دیتے ہیں پیغمبر اور رہتی قیامت تک کے لیے معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ کچھ چھوٹا سا بھیج دو خدا کی بارگاہ میں اور پروردگار عالم تمہیں زیادہ دے دے گا۔ کیا یا رسول اللہ کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کم بھیجوں اور خدا مجھے زیادہ بھیجے۔ پیغمبر نے اس کے سامنے ایک دوسرا جملہ کہا اور واقعی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کہ اگر تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پر راضی ہو جاؤ گے خدا تمہارے قلیل عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کے دیے ہوئے قلیل رزق پہ راضی ہو جاؤ خدا تمہارے قلیل عمل پہ راضی ہو جائے گا، لہذا پھر جو تمہیں دے گا وہ تمہیں بہت زیادہ لگے گا۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ رزق جو اسے ملتا ہے، انسان کی چاہت، انسان کی خواہش اسے بار بار اس بات کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور چاہیے اور زیادہ چاہیے، اکتفا نہیں کرتا، قناعت نہیں کرتا۔ کہ جب تم خود اپنے رزق کے معاملے میں قناعت نہیں کرتے تو پھر خداوند متعال سے بھی اس بات کی ایکسپیکٹیشن نہ کرو کہ وہ قلیل سے عمل پہ تمہارے راضی ہو جائے گا۔ اس کے باوجود پروردگار عالم قلیل عمل کے بدلے میں کثیر عنایت کرتا ہے۔ تو دعا کا یہ خود جملہ جو ہے بڑا لطیف جملہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں اور خداوند متعال ہمیں
کیا دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس عنوان سے ہے کہ اس میں جو معصومین نے کور کیا ہے جن چیزوں کو، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو، خدا کی خدائی کو بتایا ہے کہ پروردگار عالم ہے کیا۔ یا من یعطی من سأل، اے پروردگار تو اسے عطا کرتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو، پروردگار تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہ مانگتا ہے تجھ سے نہ تجھے پہچانتا ہے۔ یعنی وہ پروردگار جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کے سامنے دست سوال بلند نہیں کرتا، پروردگار تو وہ ہے جو اس کو بھی عطا کر رہا ہے جو تجھے نہیں جانتا۔ پھر تو ہم تو تیرے جاننے والے ہیں، ہم تو تجھ سے مانگ رہے ہیں، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا اور آخرت کی خیر ہمیں عطا فرما اور ہم سے دنیا کے شر کو دور فرما، اور اے میرے پروردگار تو عطا کرتا ہے، اپنے فضل سے مجھے جو عطا کر رہا ہے اس میں اضافہ فرما۔ اور پھر معصوم نے جو خاص طریقہ بتایا کہ انسان اپنی جو ہے وہ داڑھی پر ہاتھ رکھے اور انگلیوں کو گھمائے اور پھر اس انداز سے کہے کہ اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں اس انداز سے مانگ رہا ہوں کہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والطول حرم شیبتی علی النار، کہ اس مہینے کے اندر جو توبہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس مہینے کا خاص مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے لے کر جاؤ کہ آتش جہنم کو اپنے آپ پر حرام کرواؤ۔ تو اس دعا کا بھی یہ خاص مقصد ہے، حرم شیبتی علی النار، کہ پروردگار میرے اس جسم کو آتش جہنم کے اوپر حرام قرار دے، کہ آتش جہنم جو ہے وہ میرے سفید بالوں کو نہ جلائے۔ تو صاحب احسان ہے، تو احسان کرنے والا ہے، پروردگار اس ماہ مبارک کے اندر مجھ پر احسان فرما۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خاص مقصد تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، انسان اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائے، انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھوائے کہ جن کو پروردگار عالم نے معاف کیا۔ اب جو تیسری بات جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھنے کے اعتبار سے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اصول کافی کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رجب کی ابتدا میں روزہ رکھے خدا سے رغبت کی خاطر کہ پروردگار عالم کی جانب اس کی توجہ ہو، تو پروردگار عالم جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو ماہ مبارک رجب کی ابتدا میں روزے رکھے۔ پھر فرمایا جو درمیان میں روزہ رکھے اور آخر رجب میں روزہ رکھے، پروردگار اسے جنت کے رکھوالوں میں شمار کرتا ہے، یعنی ان لوگوں میں شمار کرتا ہے کہ جن کو ایک خاص اسٹیٹس دیا گیا کہ جو جنت کے حاملین میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور ایسے شخص کو پروردگار عالم کیا رتبہ عطا کرے گا، اس کے ذریعے، اس شخص کے ذریعے کہ جو ماہ مبارک رجب کی ابتدا میں روزہ رکھ رہا ہے، جو درمیان میں روزہ رکھ رہا ہے اور جو آخر رجب میں روزہ رکھ رہا ہے، پروردگار اس کے ذریعے اس کے ماں باپ کی، اس کے بچوں کی شفاعت کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ماہ مبارک رجب وہ مہینہ ہے کہ جو نہ فقط انسان کے خود کے کام آنے والا ہے بلکہ اس کے اہل و عیال کے بھی کام آنے والا ہے، والدین کے کام آنے والا ہے، اولاد کے کام آنے والا ہے۔ اب روایت کا جو جملہ ہے وہ اس انداز سے زیادہ مہم ہے کہ اس کے ماں باپ کی بچوں کی شفاعت کر دیا کرتا ہے، اگر وہ اہل نار میں سے ہوں تو بھی ان کی بخشش کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ یعنی یہ روزہ نہ فقط خود کے کام آئے گا بلکہ ماں باپ کے کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا، اگر اہل نار میں سے بھی ہیں تو پروردگار عالم اس شخص کے اس عمل کے صدقے میں ان کی بخشش کا سامان فراہم کر دے گا۔ پھر روایت کا جملہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو شخص ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھے، اب ابتدا کی بات نہیں ہے، انتہا کی بات نہیں ہے، درمیان کی بات نہیں ہے، ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، پروردگار عالم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کا یہ سبب ہے، اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ میں پہلے کیا کر رہا تھا اب کیا کر رہا ہوں، محاسبہ کر اپنی ذات کا، تو پروردگار عالم قرار دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کو قرار دیتا ہے، خندق بناتا ہے،
اور ہر خندق زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ بعض روایتیں ہیں کہ اس میں پروردگار عالم 70 خندقوں کو بناتا ہے اور ہر خندق زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے کہ یہ شخص جہنم کی جانب نہیں جانے والا۔ پروردگار عالم نے اس کی بچاؤ کا اہتمام فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ایک روایت کے جو خاص طور پر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ معصوم فرماتے جو شخص ماہ مبارک رجب میں ایک دن روزہ رکھے، شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، تو پروردگار متعال بہشت کو اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ امالی شیخ صدوق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ماہ مبارک رجب کی فضیلت کے اعتبار سے اپنی سپیچز کے اندر شیخ صدوق نے اس کو کوٹ کیا کہ امام باقر فرماتے ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے، چاہے ابتدا کے اندر ہو، چاہے درمیان کے اندر ہو، چاہے آخر ماہ کے اندر ہو، خدا بہشت کے لیے اس کے دروازے کھول دیا کرتا ہے اس شخص کے لیے، اور روز قیامت وہ شخص ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے درجے کے اندر ہوگا۔ یعنی ایک روزہ ماہ مبارک رجب کا اس قابل انسان کو بناتا ہے کہ وہ روز قیامت انشاءاللہ ائمہ طاہرین کے ساتھ ان کے درجے کے اندر محشور کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جو کوئی 2 دن ماہ مبارک رجب کے روزے رکھے گا، اس سے کہا جائے گا تیرا عمل پروردگار عالم کی دہلیز پر پہنچ گیا، خدا تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ یعنی 2 روزے اور پروردگار عالم کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا گویا سرٹیفکیٹ۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہ مبارک رجب کے اندر 3 روزے رکھے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تیرے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، آئندہ کے گناہ کا مطلب کیا ہے کہ لائسنس مل گیا، یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ لائسنس نہیں ملا، پروردگار عالم توفیق دے گا کہ گناہ نہیں کرے گا، پروردگار عالم توفیق عطا کرے گا، اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا، انٹل اور انلیس کہ وہ اپنے کردار کو اس انداز سے بنا لے کہ اتنا گناہوں کا عادی ہو جائے کہ پروردگار عالم سلب توفیق کر لے، اس کی توفیق سلب کر لی جائے۔ اور یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے ماہ مبارک رجب کے علاوہ بھی، اور یہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، کہ پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما اور معصیت سے دوری عطا فرما۔ تو جو 3 روزے رکھے گا اس سے کہا جائے گا تیرے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے، لہذا اپنے گناہگار بھائیوں میں سے، اب یہ امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ 3 روزہ رکھنے کے بعد خداوند متعال اس شخص کو ایک اسٹیٹس دے رہا، لہذا اپنے گناہگار بھائیوں میں سے جس کی چاہو شفاعت کرو، اور اپنے دوستوں میں سے بھی جس کی چاہو شفاعت کرو۔ یہ پروردگار عالم 3 روزے کے سبب اس انسان کو اسٹیٹس دے گا جو ماہ مبارک رجب کے اندر روزے رکھ رہا ہوگا۔ اور پھر روایت کے جملے کہ اگر کوئی شخص 7 دن ماہ مبارک رجب کا روزہ رکھے گا، پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے لیے بند کر دے گا۔ یعنی انسان کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 8 روزے رکھے گا، 8 روزے، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور منادی ندا دے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، پروردگار عالم نے ان دروازوں کو تمہارے لیے کھولا ہوا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رجب کے روزوں کے اعتبار سے خاص تاکید جو وارد ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ روایت۔ اب ایک اور روایت جو خاص طور پر وارد ہوئی ہے ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے اور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو سعید خضری پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان سے یہ روایت جو ہے وہ ملی ہے، اور اس میں پیغمبر نے باقاعدہ طور پر 30 دن کے جو روزے ہیں، یعنی 30 روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ان 30 روزوں کے پروردگار عالم کیا ثواب عطا فرمائے گا، ان 30 روزوں کے اعتبار سے پروردگار عالم کے ثوابات کا تذکرہ کیا ہے امام معصوم نے۔ مطلب درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کہ ابو سعید خضری یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی خدمت میں موجود تھا اور پیغمبر ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے ارشاد فرما رہے تھے، اور پیغمبر نے اس انداز سے
تذکرہ کیا اس ماہ مبارک کا کہ اس مہینے کی جانب متوجہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے اور پروردگار عالم اس میں رحمتوں کی موسلا دھار بارش کرتا ہے، اور اسلام کی آمد کے بعد اس کی تعظیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا، جو پیغمبر کی اس روایت سے پہلے جس آیت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا سورہ مبارکہ توبہ کی، کہ یہ مبارک مہینوں میں سے تھا، ان مہینوں میں سے تھا کہ جن کو پروردگار عالم نے خاص طور پر احترام دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر اسلام کے بعد اس کی عظمت کے اندر اور اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے اور بہت ساری اس کی تفاصیل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اس انداز سے بھی پیغمبر کا جملہ ملتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جن مہینوں کے اندر پروردگار عالم رحمتوں کا نزول اس انداز سے کرتا ہے کہ منانی ندا دیتا ہے کہ کون ہے جو مدد کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح کی ایک روایت ماہ مبارک کے شعبان کے اعتبار سے بھی ملتی ہے کہ کون ہے جو مدد کرنے کے لیے آئے، اور جب کسی نے پوچھا کہ پیغمبر مدد کس طرح ہو سکتی ہے، کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھو اور ہماری مدد فرماؤ۔ تو ایک خاص روایت جو اس حوالے سے لکھی گئی ہے ابو سعید خدری کے اعتبار سے، اور اس روایت سے پہلے امیر کائنات کی ایک روایت کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اس روایت کے اوپر آئیں اور اس میں جس حد تک ہم بیان کر سکیں اس کو بیان کریں، کہ امیر کائنات نے بھی ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے خاص طور پر ایک تاکید فرمائی، کہ فرمایا کہ جو ماہ مبارک رجب میں اول عشرے میں یا درمیانی عشرے میں یا آخری عشرے میں روزہ رکھے۔ ابھی تک ایک ایک روزے کی بات ہو رہی تھی، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، کا پہلے عشرے کے اندر، درمیانی عشرے کے اندر، آخری عشرے کے اندر اگر کوئی روزہ رکھے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور اگر کوئی پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے، درمیانی عشرے میں 3 روزے رکھے یا آخری عشرے میں، یا 3 روزے رکھے کسی بھی ایک عشرے کے اندر، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، جس طرح کہ پہلے ہم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا جو کوئی ماہ رجب کی ایک شب خدا کی عبادت کرتے ہوئے گزارے، یعنی کہ ایڈیشن ہے اس روایت کے اندر، اس لیے اس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی ایک شب خداوند متعال کی عبادت کے لیے گزارے، بے شمار شبیں آئیں گی جس میں آپ کو عبادت کا موقع ملے گا، مثلا 13 رجب کی رات ہے، عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا، اسی طریقے سے 27 رجب کی شب ہے، عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو فرمایا خدا اسے دوزخ سے آزادی عنایت فرمائے گا، یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شب بیداری خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے یہ بھی دوزخ سے نجات کا باعث ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک شب خدا کی عبادت کرے خدا اسے دوزخ سے آزادی دے گا، اور 70,000 گناہ گاروں کے لیے اس کی شفاعت کو پروردگار عالم قبول کرے گا۔ یعنی ابھی تک 3 روزوں کے بعد خداوند متعال میں اسٹیٹس دے رہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو آتش جہنم سے نجات دلاؤ، اپنے دوستوں کو آتش جہنم سے نجات دلاؤ۔ فرمایا 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے ایک شخص کام آئے گا کہ جو ایک شب ماہ مبارک رجب کے اندر جاگ کر عبادت کو انجام دے رہا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو اس راہ خدا میں اس مہینے کے اندر صدقہ دے گا، خدا روز قیامت اسے ایسے ثواب سے سرفراز فرمائے گا جو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ کسی نے درک کیا ہوگا، یعنی ایسا ثواب کہ جس کو لوگ درک نہیں کر سکتے، پروردگار عالم ویسا ثواب اسے عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جس کو خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اس عنوان سے کہ ماہ مبارک رجب کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر انسان عبادت گزار بنے، روزہ رکھے، تو پروردگار عالم کے انداز سے اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ابو سعید خدری کی روایت جو پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف لائے، پیغمبر نے فرمایا کہ رجب خدا کے نزدیک محبوب اور بزرگ مہینہ ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا کیونکہ بہت ساری اس میں روایتوں کے اعتبار سے بہت ڈیٹیل موجود ہے، صرف بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ سماعت کرتے رہیں کہ خدا کے نزدیک ماہ مبارک رجب کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کو احترام حاصل تھا، اور اسلام کے بعد اس مہینے کے اندر اور اضافہ ہو گیا اس کی عظمت کے اندر، اس کے احترام کے اندر۔ پھر فرمایا آگاہ رہو تم میں سے جو کوئی بھی پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر اس ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھے گا تو وہ خدا کی خوشنودی کا حقدار ہوگا، اور روز قیامت اس کا یہ روزہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہوگا۔ یعنی انسان کا کوئی ایک ایسا عمل کہ جس کے سبب وہ پروردگار عالم کی سزا کا استحقاق رکھتا ہوگا، پروردگار عالم کی سزا اسے ملنے والی ہوگی، یہ روزہ سبب بنے گا کہ پروردگار عالم اس سبب سے کہ تو نے ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھا تھا
اس پر نظر کرم فرمائے گا، اس پر غصہ نہیں کرے گا اور خدا کی ٹھنڈک کا سبب ہوگا، اور یہ دروازہ دوزخ کو بند کرنے کا سبب بنے گا یہ روزہ کہ جو اس مہینے کے اندر وہ انجام دے گا۔ پھر فرمایا اس عنوان سے کہ اگر تمام زمین کو سونے سے پر کر دیا جائے تب بھی اس مہینے کے ایک دن کے روزے کا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم اتنا عطا کرنے والا ہے اس مہینے کے ایک روزے کے سبب کہ اگر اس پوری کائنات کی زمین کو سونے سے پر کر دیا جائے تو بھی اس ایک دن کے روزے سے بہتر وہ نہیں ہے، اور اس کا اجر نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے لکھی ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ اسے خالص خدا کی طرف رضا کے لیے رکھا جائے، خوشنودی خدا کی خاطر انجام دیا جائے کہ اے میرے پروردگار میں نے صرف اس لیے اس روزے کو انجام دیا ہے کہ تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رجب کے روزے کے افطار کے بعد اس شب میں خدا اس شخص کی 10 دعائیں مستجاب کرتا ہے، یعنی ابھی تک صرف روزے کی بات تھی، فرمایا روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کر لو گے اس شب کے اندر جو دعا مانگو گے خدا 10 دعائیں تمہاری قبول فرمائے گا، اور اگر وہ بندہ دنیا کے نفس سے اس کا اجر چاہے گا تو خدا اسے عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے آخرت میں نہیں، پروردگار دنیا میں چاہیے، پروردگار اسے دنیا کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اس کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا، اسے عطا کرے گا۔ اگر وہ دنیا کے اندر مطالبہ نہیں کرتا تو پروردگار عالم آخرت میں اس کے لیے اس کا بہترین ذخیرہ رکھے گا جو روز قیامت اس کے لیے آمادہ ہوگا۔ اور اس روزے کے بدلے میں خداوند متعال جو عطا دینے والا ہے کہ یہ کہ خدا ایسے بندے کو جو روزہ رکھ رہا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، اولیاء خدا کے اندر، اصفیاء خدا کے اندر اپنے دوستوں کی مانند شمار کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ یہ وہ شخص کہ جو ماہ مبارک رجب کے اندر ایک روزہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 2 روزے رکھے اور 2 روزے رکھے تو پروردگار عالم اسے وہ اجر عطا کرے گا کہ زمین و آسمان کے برگزیدہ بندے، یعنی وہ افراد کے جو خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے ایک محترم شخصیت قرار دیا ہے، اس کے احترام کا حساب لگانے سے قاصر رہیں گے۔ یعنی خداوند متعال اتنی عزت عطا کرے گا کہ زمین و آسمان کے برگزیدہ بندے بھی اس کے احترام کو گننے سے قاصر رہیں گے۔ خدا اس بندے کی عمر کو دراز کر دے گا، عمر بڑھانی ہے، صلہ رحم اپنی جگہ پر ایک اصول ہے، اور دوسری چیز ماہ مبارک رجب کے اندر 2 روزے کم سے کم رکھے۔ اور پھر فرمائے کہ اسے صادقین کی عمر بھر کی نیکیوں کا ثواب عنایت کرے گا۔ جو خدا کی بارگاہ میں صادقین ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں اس کے برابر پروردگار عالم نامہ اعمال میں ثواب لکھے گا، اور روز قیامت وہ صادقین کے ساتھ لوگوں کی شفاعت کرنے والوں میں شمار فرمائے گا۔ یہ صادقین کون سے لوگ ہیں؟ یہ پروردگار عالم کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت اطہار اور اہل بیت کے خانوادے کے وہ خاص افراد کے جن کو پروردگار عالم نے یہ اسٹیٹس عطا کیا ہے۔ روز قیامت ان کے ساتھ نہ فقط محشور کیا جائے گا بلکہ ان کے ساتھ لوگوں کی شفاعت کرنے کا حق بھی پروردگار عالم اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 3 روزے رکھے، پروردگار عالم اسے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ پروردگار عالم جنت، خدا اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق کو کھود دے گا، اور 70 سال کی مسافت کے برابر ایک پردے کو حائل کر دے گا کہ یہ شخص جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور پھر جب یہ روزہ مکمل ہوگا، تیسرا اس کا، پروردگار عالم تیسرے روزے کے مکمل ہونے پر ایک جملہ ایسے کہے گا جو روایتوں کے اندر اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ لقد وجب حقک علیہ، کہ بتحقیق تیرا حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جس نے 3 روزے رکھے، کہ تیرا حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ وَوَجَبْتُ لَكَ مُحَبَّتِي وَوِلَایَتِي، بس مجھ پر واجب ہو گئی کہ میں تجھ سے محبت کروں اور تیرے لیے اپنی ولایت رکھوں، تیری ولایت مجھ پر موجب، تیری محبت و ولایت مجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ اشہدکم یا ملائکتی، اپنے ملائکہ کو مخاطب کرے گا اور کہے گا اے ملائکہ گواہ رہو۔ کیا گواہ رہو؟ انی قد غفرت، میں نے معاف کر دیا ہے اس کے پرانے گناہوں کو بھی، اور آئندہ کے لیے بھی اسے توفیق دی ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ 3 دن کا روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر ایک ایسی خندق کے کھودنے کا سبب بنے گا جو 70 سال کی مسافت دور کر دے گی اس کو جہنم سے،
اور افطار کے وقت پروردگار عالم فرمائے گا کہ مجھ پر تیری ولایت کی محبت کا حق لازم ہے، اے میری فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں، انہیں توفیق عطا کرتا ہوں کہ گناہوں کو انجام نہیں دے گا۔ چوتھے روزے کا ثواب، یعنی 4 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو پروردگار عالم اسے کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 4 دن روزے میں گزارتا ہے تو پروردگار عالم تمام بلاؤں، بیماریوں، جزام و برس اور فتنہ دجال اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شیطان کا فتنہ ہے، یہ دجالی فتنہ ہے کہ جس کے اندر مصیبتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کسی بیماری کی صورت کے اندر، میڈیا کی صورت کے اندر، مختلف کیفیتوں کے اندر آپ کے سامنے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک محفوظ رہنا چاہتا ہے کہ آج کے دور کے اندر فتنے سے محفوظ رہے، عذاب قبر سے ہم سب محفوظ رہنا چاہتے ہیں کہ جو شخص 4 روزہ رکھے گا پروردگار عالم اسے ان تمام بیماریوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رکھے گا اور فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر توابین کا اجر پروردگار عالم تحریر فرمائے گا۔ جس طریقے سے روز قیامت عبادت گزاروں کو پروردگار عالم اجر عطا فرمانے والا ہے، اسی طریقے سے اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر 5ویں روزے کے اوپر معصوم کا جملہ یہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رجب کے اندر 5 دن روزہ میں گزارے گا تو خدا پر لازم ہے کہ وہ اسے روز قیامت خوشنود کرے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند جو ہے پروردگار عالم چمکتا ہوا رکھے گا، اور اس کے حساب کے اندر ایک بہت بڑے پہاڑ کے ذرات کے برابر ثواب کو لکھا جائے گا۔ کوہ عالش کا نام روایت کے اندر تحریر کیا ہے کہ کوہ عالش کے ذرات کے برابر پروردگار عالم ثواب لکھے گا، اور اسے بے حساب بہشت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا جو چاہتے ہو اپنے پروردگار عالم سے طلب کرو، تمہارا پروردگار تمہیں عطا کرے گا۔ 5 روزوں کے ثواب کے بدلے میں پروردگار عالم یہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص 6 دن روزے میں گزارے ماہ مبارک رجب کے اندر، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسلسل 5 ہر دن روزہ رکھے، مطلب 6 روزے پورے مہینے کے اندر رکھے تو پروردگار عالم یہ ثواب دے رہا ہے۔ اس کی انتہا 30 تک لے گئے کہ اگر فرض کیجئے کوئی 30 روزے رکھتا ہے تو پروردگار عالم کیا ثواب دے گا۔ طویل روایت ہے، مختصراً جتنا ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، 1-2 منٹ جو ہمارے پاس باقی ہے اس کے اندر ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2-3 اور باتیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک کے رمضان کے 6 روزے رکھے اور 6 دن روزوں میں گزارے تو معصوم فرماتے ہیں جب اپنی قبر سے برآمد ہوگا تو نورانی چہرہ لیے ہوگا اور آفتاب اس کے نور کے سامنے ماند ہوگا، یعنی سورج جس کی روشنی سے پورا خطہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے نور کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ رہی ہوگی۔ اس کو پروردگار عالم ایسا نور عطا کرے گا کہ حاضرین قیامت اس نور سے استفادہ کریں گے، اور ایک ایسی امان عطا کی جائے گی کہ پل صراط سے بے حساب گزر جائے گا، اور اس کی نافرمانیوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے گا۔ یہ ماہ مبارک رجب کے اعتبار سے ائمہ تاہرین کی روایتوں کے جملے ملتے ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک رجب کی برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اس ماہ مبارک کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اس ماہ مبارک کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، خداوند متعال کی رضا کی خاطر اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور پروردگار عالم اگر اس ماہ مبارک کے اندر ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے تو پروردگار عالم یہ جو عبادتیں کی ہیں ان کو ذخیرہ آخرت قرار فرمائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت اطہار کے بہترین ماننے والے اور اطاعت گزاروں میں شمار فرمائیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے حامی اور ناصروں میں شمار فرمائیں۔